अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्राल अजहर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू अकारियस के लिए ये 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज दिल्लू मिजाजन बादी और हाकिम सयारा इसका ज़ुहल यानी सैटर्न है। दिल्लू वाले हजरात बहुत ज़हीन, हाजिर जवाब, इंसान दोस्त, साबित कदम रहने वाले, हकीकत पसंदाना नज़रियात के मालिक होते हैं, पढ़ाई के शौकीन और उमूमन शरीफाना ख़यालात के मालिक होते हैं। बुर्ज दिल्लू का मालिक सितारा ज़ुहल जो है वो सियासत, ज़राअत, ज़मीनी पैदावार, मईशत, मदनियात, कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, सियासत से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर साद हो तो आमदनी में भी इजाफा, ज़राअत और कारोबार में तरक्की लाता है, सियासत और इक़्तिदार में तब्दीली भी लाता है। नाज़रीन, पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले एक वीडियो इंटरनेट पे चल रही थी कि किसी शख्स ने कोई ख्वाब देखा है और वो कह रहा था कि 20 जनवरी को बड़ा कुछ होने वाला है। पता नहीं, वो भी उसने को नहीं बताया क्या होने वाला है, लेकिन बड़ा कुछ होने वाला है। फिर वो कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ या पता नहीं कुदरत की तरफ से कुछ मुझे इंडिकेट हुआ। वो तो वो जाने, वो उसका काम जाने। ये तो दुनिया में ऐसे अफवाहें चलती रहती है। हो सकता है उसने ख्वाब भी देखा हो तो ख्वाब भी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन अभी तो एक आस्ट्राला अजहर ने भी वीडियो बना डाली कि भाई सितारों के हिसाब से जो है 20 जनवरी को बड़ा कुछ होने वाला है। इतना बड़ा कुछ होने वाला है कि मैं बताना चाहूँ तो बता नहीं सकता, और अगर आप को सुना हो तो आप सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकेंगे। पता नहीं ऐसी क्या बात है कि भाई वो बता भी नहीं सकता और हम सुन नहीं सकते, और कोई रीज़न भी नहीं है कि भाई वो तो कहता है कि भाई मैंने सितारों के हिसाब से देखा है। भाई सितारों के हिसाब से देखा है तो क्या कुछ होने वाला है, अगर नहीं बताते तो पता नहीं ये क्या माजरा है, ये अफवाह है खाम खा। उसके पीछे जो ये अस्रार जो है वो अपनी बात बनाने के लिए जो है वीडियो बना डाली कि भाई 20 तारीख को बड़ा कुछ होने वाला है। भाई सितारों को देखते हैं या इल्म नजूम के रूह से देखते हैं तो 20 तारीख को ना ही किसी सितारे की कोई किसी दूसरे खाने में ट्रांजिट है, किसी भी सितारे की नहीं है। तो पता नहीं उसने किस रीज़न पे बात की है, वो तो वो ही जाने। लेकिन ये जो अफवाहें अभी चल रही है तो इनसे थोड़ा सा परेशान होने की बात नहीं, इनमें कोई सदाकत हमें नहीं लग रहा। बाकी वो अल्लाह ही जानता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही। खैर, अब देखते हैं कि बुर्ज दिल्लू के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज दिल्लू का मालिक जो है ज़ुहल, ये इस वक्त जो है सहद बैठा है, यानी कि बुर्ज पाइसेस में, हूत में, इसमें इसको औज हासिल होता है। तो जिस भी बुर्ज का मालिक जो सयारा होता है, जब सहद होता है तो सआदतें देता है, अगर नहस होता है तो फिर वो निगेटिव असरात छोड़ता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए बुर्ज दिल्लू के लिए सितारा अगर सहद है तो इस वजह से देखते हैं तो आमदनी में इजाफा, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। कारोबार जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मज़दूर हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, जो भी हो उसमें बड़ा बेनिफिट होगा। इज़्ज़त, शोहरत, वक़ार, मर्तबा इसमें भी बुलंदी लाएगा। लेकिन ये जनवरी, फरवरी, 10 मार्च तक आमदनी होगी, लेकिन नॉर्मल होगी। क्योंकि वैसे ज़ुहल तो वैसे भी साथ बैठा है, पावर में बैठा है, लेकिन आमदनी का जो खाना है या हाउस है वो उसका मालिक जो है वो जो
فورتھ ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو فورتھ ہاؤس کا مالک جو ہے وہ وینس ہے، وہ اس وقت کمزور ہے، تو اس وجہ سے نارمل ہوگی۔ لیکن 12 مارچ سے 15 اپریل تک ستارہ زہرہ یعنی کہ وینس وہ جو ہے برج ہوت میں شرف یافتہ ہو کے زحل کے ساتھ کران کرے گا، کیونکہ زحل بھی برج ہوت میں مقیم ہے۔ تو یہ دونوں ستارے جو ہیں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، تو کاروبار، بزنس، دکان ہو، چاہے چھوٹا کاروبار ہو یا چاہے بڑا کاروبار ہو، جو بھی کاروبار ہوگا اس میں ترقی ہوگی اور اس میں بلندی بھی ہوگی اور آمدنی میں انشاءاللہ بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ مارچ میں اتارد بھی شاید ہوگا، اور 21 مارچ کو شمس بھی حمل میں شرف کے کھانے میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عزیزوں اور دوستوں سے فوائد اور اندرونی سفر میں کامیابی، یعنی کہ کاروبار کے لحاظ سے جو سفر ہوگا پورے اندرونی ملک میں، تو اس میں بھی بڑا فائدہ ملے گا۔ کچھ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کا کاروبار جو ہے اس میں تھوڑی سی وسعت آئے گی۔ عزیزوں اور دوستوں سے فائدے، اور بچوں سے اور اولاد سے بھی فائدے اور خوشیاں اور سکون ملے گا۔ دوستوں سے بھی خوشی ملے گی، محبت میں بھی کامیاب ہونے کا امکان ہے، محبت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ازدواجی معاملات جو ہیں وہ بھی خوشگوار رہیں گے، گھریلو معاملات خوشگوار رہیں گے۔ اور دوسری بات کہ مخالفوں پر بھی آپ کو فتح ملے گی، چاہے جو بھی آپ کا مخالف ہے یا کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کسی کے اوپر آپ کا کوئی یعنی کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں یا کورٹ میں کوئی کیس ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں آپ کو فتح ملے گی، یعنی کہ مخالفوں کے اوپر آپ کی فتح ہوگی۔ قانونی معاملات جو بھی آفیشلی ہے، یعنی کہ کسی آفس میں کام ہے یا آفس میں کام کرتے ہو، ان معاملات میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ جن حضرات کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو اس میں بھی یعنی کہ فائدہ ہوگا اور کامیابی ملے گی، چھٹکارا حاصل ہوگا۔ مارکیٹنگ وغیرہ جو بھی کام ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ کھوئی ہوئی جائیداد جو نہ مل سکتی ہو کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے ہے خود کی اپنی، لیکن کسی وجہ سے کہیں نہیں مل رہی، کوئی اسباب ایسے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، یا کوئی ایسی کوئی وراثت ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، اس میں بھی جو ہے فائدہ ہوگا، حاصل ہوگی۔ شراکتی کاروبار اور بیرونی سفر میں بھی فائدہ ہوگا۔ بیرونی یعنی کہ کاروبار کرنا چاہیں جو بھی حضرات کرتے بھی ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، بیرونی تعلقات بھی بڑھیں گے، کاروبار کے لحاظ سے اچھے کنٹریکٹ معاہدات ہوں گے اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ لیکن 30 جون سے آپ کا ستارہ جو ہے سیٹرن رجت میں یعنی کہ ریٹروگریڈ ہوگا۔ یہ 16 نومبر تک تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 16 نومبر تک تو یہ رجت میں رہے گا۔ تو رجت کا مطلب ہوتا ہے ریوائنڈ گیئر، یعنی کہ پیچھے ہٹنا۔ تو اس میں جو ہے ستارہ سپورٹ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ تو ریٹروگریڈ ہو گیا، تو جو بھی کام چل رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور سست بھی پڑ جاتے ہیں، اور لین دین میں بھی تھوڑی مشکلات آ جاتی ہے، پیسہ کہیں رک جاتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا بین پڑ جاتا ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے اور کام بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بھی کام ہوں گے تو ایسے نہیں کہ نقصان ہوگا، لیکن ڈیلے ہو جائیں گے۔ جو پروگرام ہیں بنے ہوئے ہیں تو ان میں بھی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی، آگے ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لگے گا کہ آپ سوچیں گے کہ کسی نے بندش کی ہے یا کوئی جادو کیا ہے، ایسے نگیٹو سوچیں آئیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ستاروں کی وجہ سے کبھی سعد تو کبھی نحس تو کبھی انسان خوش تو کبھی پریشان تو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ نگیٹو سوچیں اور
ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ بھئی کسی نے جادو کر دیا، دشمن نے بندش کر دی اور باباؤں کے پیچھے جو آپ گھومتے پھریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ صدقات وغیرہ دیں انشاءاللہ، جیسے کہ پرندوں کو دانہ دیں اور دودھ میں چاول پکا کے جس کو کھیرنی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی آپ بچوں کو کھلائیں صدقے کی نیت سے، تو انشاءاللہ یہ پریشانی جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ اور احتیاط بھی کریں، اپنے آپ پہ قابو بھی رکھیں، کیونکہ 16 نومبر کے بعد جو ہے ستارہ جیسے ہی ڈائریکٹ ہوگا تو پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ سعادت دے گا، اور جو کام یعنی کہ ڈھیلے پڑ گئے تھے یا رک گئے تھے یا سست پڑ گئے تھے تو وہ سارے جو ہے وہ اور بھی تیز چلیں گے، اور کاروبار میں اور بھی اضافہ ہوگا، آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کیونکہ یہ ستارہ جو ہے جیسے پورا سال اسی خانے میں ہوگا، یہ یعنی کہ 2.5 سال ایک برج میں رہتا ہے تو یہ پورا سال اسی میں رہے گا، تو یہ صد تو پہلے ہی بیٹھا ہے، تو پریشانی کے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ باقی یہ تھوڑے کچھ 2 مہینے 3 مہینے ہوں گے، یہ جو 4 مہینے 4.5 مہینے رہے گا رجعت میں ریٹروگریڈ، تو اس میں تھوڑے سے کام رکیں گے، باقی کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوشیوں سے نوازے اور ہر پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔